العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 37واں سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے معرکۃ بدر الحاسمہ، بدر کی فیصلہ کن لڑائی۔ غزوۃ الابواء سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب یہ اسلام اور کفار مکہ کے مابین ہونے والی پہلی بڑی جنگ ہے جو سن 2 ہجری میں پیش آئی، مدینہ منورہ کے قریب مقام بدر پر۔ معرکۃ ان کی جمع معارک، معرکہ لڑائی کا میدان، میدان کارزار۔ بدر ایک مقام کا نام ہے۔ حاسمہ یہ اسم فاعل ہے، حسمہ یحسم حسما، اس کے اصل معنی کاٹنا، پختہ کرنا۔ معرکۃ حاسمہ فیصلہ کن لڑائی، گھمسان کی جنگ۔ رأی حاسم قطعی رائے، حتمی فیصلہ۔ حسم العرق کہا جاتا ہے رگ کو کاٹ کر پھر اس کو داغ دینا تاکہ خون وغیرہ بند ہو جائے۔ جیسے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو داغ دیا جاتا ہے کہ خون بند ہو جائے، تو اس کو حسم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو معرکۃ بدر الحاسمۃ، بدر کی فیصلہ کن لڑائی۔ وفی رمضان سنة 2 من الہجرۃ وکانت غزوۃ بدر الکبریٰ، رمضان 2 ہجری میں بدر کا بڑا معرکہ پیش آیا، بدر کی بڑی جنگ پیش آئی۔ وقد سمى الله هذه المعركة بيوم الفرقان فقال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان۔ اللہ رب العزت نے اس معرکے کو یوم فرقان سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور ان باتوں پر یقین رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فرقان والے دن، اس دن جب 2 جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھی، نازل فرمائی، تو یوم الفرقان کہا گیا بدر والے دن کو، بدر کی لڑائی کو۔ فرقان پہلے بھی بتلایا گیا، یہ مصدر ہے، فرق یفرق فرقا فرقانا، فیصلہ کرنا۔ تو فرقان حجت اور برہان کو، قطعی دلیل کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو بھی فرقان سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ وہ حق اور باطل کے مابین فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس لڑائی سے بھی حق اور باطل کے مابین ایک فرق ہو گیا، ایک جدائیگی ہو گئی، اس لیے اس عظیم دن کو یوم فرقان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وكان من خبر هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير عظيمة لقريش فيها أموالهم وتجاراتهم۔ اس غزوے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ابو سفیان بن حرب قریش کے ایک عظیم تجارتی قافلے میں شام سے لوٹ رہا ہے، اس قافلے میں ان کے اموال اور تجارت کے سامان ہیں۔ عیر کی جمع عیرات، تجارتی قافلے کو کہا جاتا ہے، مؤنث سمائی ہے اس لیے عظیمہ۔ تجارت ان کی جمع تجارات۔ تو قریش کا جو یہ سارا ساز و سامان تھا، یہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں استعمال ہونے والا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس قافلے کا تعاقب کر کے ان کی قوت کو کمزور کیا جائے۔
وكانت الحرب قائمة بين المسلمين وبين قریش المشرکین، اور مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان جنگ جاری تھی، جنگ قائم تھی۔ وكانت تبذل أموالها وكل ما تملكه في محاربة الإسلام وإضعاف شأن المسلمين، اور قریش اپنے مالوں اور اپنی ہر مملوکہ چیز کو اسلام کے ساتھ جنگ کرنے اور مسلمانوں کے کاز کو، مسلمانوں کی شان کو کمزور کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ بدل یبذل بدلا، صرف کرنا، کل ما تملکہ، اپنی ہر مملوکہ چیز، ہر وہ چیز جس کے وہ مالک تھے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ابذل فی مرضات اللہ کل ما املکہ، میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہر اس چیز کو صرف کر دوں گا جس کا میں مالک ہوں۔ اضعاف باب افعال سے کمزور کرنا، شأن، شؤون، معاملہ، کاز، کام۔ وکانت کتائبہم تصل الی حدود المدینہ و الی مراعیہا، اور ان کے فوجی دستے مدینہ کی حدود اور مدینہ کی چراگاہوں تک پہنچ رہے تھے۔ کتیبہ کی جمع کتائب، فوج کا بڑا دستہ، جس کو بٹالین سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ فوج کا ایک چھوٹا دستہ ہوتا ہے سریہ، جس کو کمپنی کہا جاتا ہے، تو 4 کمپنیوں کی ایک بٹالین ہوتی ہے جس کو کتیبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مرعا کی جمع مراعی، تو یہ مسلمانوں پر اپنا رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً مدینہ کی حدود اور چراگاہوں پر حملے کرتے رہتے تھے، تو ضروری تھا کہ ایسے دشمنوں کا تعاقب کیا جائے۔ فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی سفیان مقبلا من الشام على رأس هذه العیر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ابو سفیان شام سے لوٹ رہا ہے، اس تجارتی قافلے میں سر فہرست ہے، اس کا سردار ہے۔ وکان من اشد الناس عداوۃ للاسلام، اور ابو سفیان اسلام دشمنی میں سب سے سخت تھا۔ اسلام دشمنی میں جو سخت ترین کٹر قسم کے لوگ تھے ان میں ابو سفیان بھی پیش تھا۔ ندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس للخروج الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نکلنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ ندب یندب ندبن، کسی کام کی دعوت دینا، آمادہ کرنا، اسی سے مندوب مستحب، جس پر آمادہ کیا گیا ہو، لازم نہ قرار دیا گیا ہو۔ اور مندوب نمائندے کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے مندوب الی المؤتمر من فلان، کانفرنس میں کسی کا نمائندہ بن کے جانا، مندوبیہ نمائندگی، مندوب الصحیفہ اخباری نمائندہ۔ وَلَمْ يَحْتَفِلْ لَهَا احْتِفَالًا بَلِيغًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا۔ احتفل لہ، اہتمام کرنا، بہت توجہ دینا، اور احتفل بفلان، کسی کا اعزاز و اکرام کرنا۔ احتفل بیوم او بعید، دن یا جشن منانا، جس طرح آزادی کا جشن منایا جاتا ہے تو اس کو احتفال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الاحتفال بمیلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جشن منانا، عید منانا، جو کہ بدعت ہے، اس کو احتفال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو احتفالاً بلیغاً، بہت زیادہ توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ لأن الامر امر عیر لا نفیر، اس لیے کہ معاملہ ایک تجارتی قافلے کا تھا، نہ کہ لڑائی کے لیے آنے والی فوج کا۔ نفیر کی جمع انفار، لڑائی کے لیے نکلنے والے لوگ۔ نفر ینفر نفرا، نکلنا۔ النفیر العام، جب کوئی سخت موقع آئے اور تمام لوگوں کو جنگ کے لیے نکلنے کو کہا جائے، اس کو النفیر العام، عام اعلان۔ تو نفیر لڑائی کے لیے نکلنے والے لوگوں کا دستہ، لوگوں کی ٹولی، اور عیر تجارتی قافلہ۔ تو جو شخص کسی کام کا نہ ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے ہوا لیس فی العیر ولا فی النفیر،
نہ وہ 3 میں ہے نہ 13 میں، وہ لا فی العیر ولا فی النفیر، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، نہ وہ تجارتی قافلے میں ہے اور نہ لڑائی والے دستے میں۔ تو ناکارہ اور بے فائدہ شخص کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ وبلغ ابا سفیان مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقصدہ ایاہ، ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے اور اس کا قصد کرنے کی خبر پہنچی۔ ابا سفیان مفعول بہ ہے، مخرج مصدر میمی ہے، نکلنا، قصد کا اسی پر عطف ہو رہا ہے۔ بلغنی مخرجک من البیت، آپ کی گھر سے روانگی کی مجھے اطلاع ہوئی۔ فارسل الی مکہ مستصرخا لقریش لیمنعوہ من المسلمین، تو اس نے مکہ قاصد بھیجا قریش سے مدد طلب کرنے کے لیے کہ وہ مسلمانوں سے اس کا دفاع کریں، اس کی حفاظت کریں۔ استصراخ مدد طلب کرنا۔ وبلغ الصریخ اہل مکہ، یہ پکار، یہ داد رسی مکہ والوں کو پہنچی۔ تو یہ مدد کی جو پکار تھی، مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ خطرے میں ہے، تو ان لوگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ اس کے لیے روانگی شروع کی۔ فجد جدہم ونہضوا مسرعین، تو ان لوگوں نے بہت زیادہ تیاری کی اور جلدی سے اس کے لیے کھڑے ہو گئے، نکل گئے۔ جد یجد جداً، سخت ہونا، اہم ہونا، اور جد جدہم بہت زیادہ اہتمام کرنا، بہت زیادہ تیاری کرنا، گویا کہ ان کی تیاری نے بھی تیاری کی، ان کی کوشش تیز تر ہو گئی۔ تو یہ تعبیر ترجمہ کیا جاتا ہے، ان کی کوشش تیز تر ہو گئی، انہوں نے بہت سخت کوشش کی اور تیزی کے ساتھ نکلے۔ جد جدہم کو سمجھنے کے لیے ابو فراس حمدانی کا یہ شعر دیکھے، سیذکرنی قومی اذا جد جدہم وفی اللیلۃ الظلماء یفتقد البدر، ان قریب مجھے میری قوم یاد کرے گی جب انہیں سخت ضرورت درپیش ہوگی، جب ان کی تیاری شدت اختیار کرے گی اور تاریک رات میں چاند کو تلاش کیا جاتا ہے۔ یعنی وقت پڑنے پر اہم آدمی کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اذا جد جدہم، تو ابو فراس حمدانی ایک بہترین شاعر اور ایک بہادر فوجی تھے، ان کو روم کی فوج نے قید کر لیا تھا، تو اس زمانے میں انہوں نے جو اشعار کہے ہیں ان میں سے یہ شعر بہت مشہور ہے، اور اسی سے عربوں نے یہ تعبیر لی ہے، جد جدہم، ان کی کوشش تیز تر ہو گئی۔ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ أَشْرَافِهِمْ أَحَدٌ سِوَى أَبِي لَهَبٍ فَإِنَّهُ عَوَّضَ عَنْهُ رَجُلًا، اور اشراف قریش میں سے ابو لہب کے سوا کوئی پیچھے نہ رہا۔ ابو لہب نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو بھیج دیا۔ تخلف پیچھے رہ جانا، احد تخلف کا فاعل ہے۔ فَإِنَّهُ عَوَّضَ، تعویض، عوض بھیج دینا، اپنی طرف سے دوسرے کو بھیج دینا۔ تو اس نے ایک آدمی جس کا نام عاصی بن ہشام تھا اس کو بھیج دیا، وہ اس کے قرض تلے دبا ہوا تھا، تو مجبوراً اس کی طرف سے اس کو جانا پڑا۔ باقی سارے کے سارے اشراف قریش اس فوجی قافلے میں روانہ ہو گئے۔ تجاوب الانصار وتفانیہم فی الطاعہ، تجاوب یہ باب تفاعل سے ہے، جاوبا یجاوب مجاوبتاً، جواب دینا، متفق ہونا، کسی کے ساتھ یکسانیت اختیار کرنا۔ تفانی بھی باب تفاعل سے ہے، تفانا یا تفانا تفانین، سرفروشی سے کام کرنا، جانثاری کرنا۔ تو انصار کا جواب اور طاعت رسول میں ان کی سرفروشی۔ وَلَمَّا بَلَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خروج قریش استشار اصحابہ وکان یعنی الانصار، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے نکلنے کے بارے میں اطلاع ہوئی
تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا، اور مشورے میں بطور خاص آپ کی مراد انصار تھے، لأنہم بایعوہ علی ان یمنعوہ فی دیارہم، اس لیے کہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر بیعت لی تھی کہ اپنے شہر میں رہ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ فلما عزم علی الخروج من المدینۃ اراد ان یعلم ما عندہم، جب مدینہ سے نکلنے کا آپ نے عزم و ارادہ کیا تو آپ نے چاہا کہ ان کی رائے اور ان کے ارادے کو جان لیں۔ بہترین تعبیر ہے، اراد ان یعلم ما عندہم، ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، اس کو جان لیں۔ تو بہترین تعبیریں بھی ہیں، اور ایک حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ استشارہ استشارتاً، مشورہ کرنا۔ تو عقبہ کے موقع پر اور مدینہ آنے کے موقع پر انصار سے اسی بات پر بیعت ہوئی تھی کہ وہ مدینہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، لیکن اب اس تجارتی قافلے کے چھوٹنے کے بعد مکہ سے آنے والی فوج کی لڑائی کے لیے آپ کو مدینہ سے باہر نکلنا پڑا۔ تو اب مہاجرین تو ہر وقت تیار ہی تھے، لیکن انصار کی کیا رائے ہے، وہ ساتھ چلنے کے لیے پابند رکاب ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان سے مطالبہ کیا، اور آپ تعریض کرتے رہے، تصریح نہیں کی، بار بار پوچھتے رہے۔ تو آخر انصار سمجھ گئے اور انہوں نے عزم بالجزم پیش کیا کہ آپ جہاں جانا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فَتَكَلَّمَ الْمُهَاجِرُونَ فَأَحْسَنُوا ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ ثَانِيًا، تو مہاجرین نے گفتگو کی اور بہت خوب گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں نکلنا ہے کفار کے مقابلے کے لیے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین نے کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ اپنی جان و مال کی بازی لگانے کا پختہ عزم ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ لیا، پھر ان لوگوں سے رائے طلب کی۔ فَتَكَلَّمُوا أَيْضًا فَأَحْسَنُوا، تو پھر مہاجرین نے گفتگو کی اور بہت خوب گفتگو کی۔ ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ ثَالِثًا، پھر تیسری مرتبہ آپ نے مشورہ طلب کیا۔ فَفَهِمَتِ الْأَنصَارُ أَنَّهُ يَعْنِيهِمْ، تو انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مراد لے رہے ہیں، ان سے رائے اور مشورہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ عَنَا یعنی عنایتاً، مراد لینا۔ فبادر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فقال، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے سبقت کی، مبادرت کی، پیش قدمی کی، اور فرمایا، یا رسول اللہ کأنک تعرض بنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بادر یبادر مبادرتاً، سبقت کرنا، آگے بڑھنا، البدار البدار، جلدی کرو جلدی کرو۔ عرض، تعریض، اشارہ کرنا، کسی کی طرف مبہم اشارہ کرنا۔ تو حضرت سعد بن معاذ سید انصار آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ شاید آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی ہماری رائے اور تجویز جاننا چاہ رہے ہیں۔ لعلک تخشى ان تكون الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في ديارهم، شاید آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ انصار اپنے اوپر صرف یہ حق سمجھتے ہیں کہ اپنے شہر میں رہ کر آپ کی نصرت اور مدد کریں۔ خشیہ یخشا، خشیتاً، ڈرنا، اندیشہ رکھ۔ انی اقول عن الانصار، میں انصار کی جانب سے کہہ رہا ہوں، واجیب عنہم، اور ان کی جانب سے جواب دے رہا ہوں۔ فضعا حیث شئت، جہاں تک آپ کو سفر کرنا ہے آپ سفر کیجئے۔ ضعن یضعن، ضعن نکلنا، سفر کرنا، یوم ضعنکم و یوم اقامتکم، وصل حبل من شئت، اور جس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیں تعلق جوڑیے۔ وصل یصل، صل، تعلق جوڑیے۔ حبل رسی کو کہا جاتا ہے، مراد تعلقات، حبل الحبال، رسی، تعلقات، جس کے ساتھ آپ چاہیں تعلقات کو جوڑیں۔ وقطع حبل من شئت، اور جس کے ساتھ چاہیں آپ تعلقات کو منقطع کر دیں۔ وخذ من اموالنا ما شئت، اور ہمارے مالوں میں سے جتنا لینا چاہیں لے لیں۔ واعطنا ما شئت، اور ہمیں جو دینا چاہیں دیں۔ وما اخذت منا کان احب الینا مما ترکت، اور ہمارا جو مال آپ لیں گے
وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ وما امرت فیہ من امر فامرنا تبع لامرک، اور آپ ہمیں جو بھی حکم دیں گے تو ہماری رائے، ہماری تجویز، ہمارا حکم آپ کے حکم کے تابع رہے گا۔ بہترین تعبیر ہیں، عجیب اور غریب تعبیریں ہیں، جانثاری اور سرفروشی کے عجیب جملے ہیں۔ امرنا تبع لامرک، ہمارا معاملہ، ہمارا کام، حکم آپ کے حکم کے تابع ہے۔ فواللہ لئن سرت حتی بلغ البرک من غمدان لنسیرن معک، قسم بخدا اگر آپ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ غمدان کے برک نامی جگہ تک پہنچیں گے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلیں گے۔ البرک من غمدان، اور بعض روایت میں برک الغماد ہے، یمن کے اخیر کنارے میں ایک جگہ ہے جہاں سمندر شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا یہ کہنا تھا کہ اگر برک غمدان تک جائیں گے اور ساحل سمندر میں اترنے کو کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی اتر جائیں گے۔ بعض علماء نے برک کہا ہے، لیکن اکثر محدثین اور سیر نگاروں نے با کے فتحہ کے ساتھ برک کہا ہے، برکو۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ سمندر تک لے جائیں گے، جزیرۃ العرب کے اخیر کنارے تک جانے کو کہیں گے، لنسیرن معک، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے۔ واللہ لئن استعرضت بنا هذا البحر خذنا معک، قسم بخدا اگر ہمیں آپ اس سمندر میں گھسنے کا کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے۔ استعرض، استعراض پیش کرنا، اسی طرح استعراض جائزہ لینے کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے استعرض المسئلہ نظر ثانی کرنا، تبصرہ کرنا، مسئلے کا جائزہ لینا۔ تو استعراض جائزہ لینے کو، پیشکش کرنے کو، تبصرہ اور تحقیق کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا ان استعرضت بنا هذا البحر، ہمیں اس سمندر پر پیش کریں گے، خذنا معک، ہم آپ کے ساتھ گھس جائیں گے۔ خاض یخوض خوضا، گھس جانا۔ وقال له المقداد، اور حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا نقول لك كما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، ہم آپ سے ویسا نہیں کہیں گے جیسا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ دونوں لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، یعنی ہر جانب سے ہم لڑیں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسر بما سمع من اصحابہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے تلملا گیا، چمک اٹھا، اور آپ اپنے صحابہ کی باتیں سن کر بہت مسرور ہوئے۔ سر بما، یہ مجہول ہی استعمال ہوتا ہے، سر بما سمع من اصحابہ، اپنے صحابہ کی تقریریں اور باتیں سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ وقال سیروا ابشروا، اور فرمایا کہ چلو اور خوشیاں مناؤ۔ ابشر، ابشار، خوشی منانا، خوش ہونا۔ تو جب تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری اور سرفروشی کا عہد کر لیا ہے، عزم بالجزم کر لیا ہے، تو اب چلو اور خوش رہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، رسول تم سے خوش رہیں گے۔ معرکہ بدر کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے کچھ نقشے پیش کیے جاتے ہیں جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ کفار اور مسلمانوں کے مابین کہاں کس مقام پر جنگ ہوئی۔ تو یہ ہے العدوۃ الدنیا الشامیہ، اور اس جانب العدوۃ القصویٰ الیمانیہ۔ کفار کا جو لشکر تھا وہ اس جانب تھا عدوۂ قصویٰ یمانیہ کے پاس، اور مسلمانوں کا لشکر عدوۂ دنیا کے پاس تھا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم قریب والے ٹیلے پر اور وہ دور والے ٹیلے پر تھے۔ تو مسلمان ادھر سے آ رہے تھے
من المدینۃ المنورہ، اور مشرکین مکہ کی جانب سے آئے تھے۔ تو مسلمانوں کا لشکر اس جانب تھا، اور وہیں اشارہ کیا گیا ہے عریش الرسول، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش اور چھپر نما بنایا گیا تھا، اور مسلمانوں کا لشکر 313 افراد پر مشتمل تھا، اور ادھر کفار لگ بھگ 950 یا 1000 تھے۔ مسلمانوں کے جو مبارزین تھے، آگے بڑھنے والے تھے، حضرت حمزہ، علی اور حضرت عبیدہ تھے، اور ادھر سے شیبہ، عتبہ اور ولید۔ تو یہ معرکہ سے قبل اس طریقے سے مبارزت پیش کی گئی، کچھ بہادر لوگ آگے بڑھے اور پھر مقابلہ ہوا، بعد میں چل کر پھر عام جنگ ہوئی۔ تو یہ ہے مقام بدر۔ اس نقشے میں بھی آپ مقام بدر کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ مشرکین ادھر سے آئے تھے عدوائے قصوہ سے، اور مسلمان مدینہ کی جانب سے۔ موقع الماء اور اس دونوں کے مابین میدان معرکہ ہے، مشرکین مکہ سے اور مسلمان مدینہ سے۔ عریش الرسول اس جانب تھا۔ وآخر میں شاہنامہ اسلام سے آپ کے سامنے غزوہ بدر کا کچھ منظر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاہنامہ اسلام میں اسلام کے اس عظیم معرکے کو بہت عمدگی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اتنے بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ پورا منظر بھی سامنے آتا ہے، اور دلوں کے اندر ایک شوق شہادت پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھنا چاہیے، بہت عمدہ انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.